ہم نے دیکھا ہے انسانوں کے ریلے سے دنیا نہیں ڈرتی، پاؤں سے معذور لنگڑا بھی ہو لیکن اگر ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک پکارے پورا یورپ ہلنے لگتا ہے۔ مسجد، مدرسہ، مزارات اولیاء، حضور کی ذات، قرآن اور اللہ کی ذات یہ بہت بلند ہے۔ صرف تمہاری داڑھی کی طرف بھی انگلی اٹھانے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی اگر تم سچے غلام ہوتے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس بات کو یاد رکھو، تمہارے مٹ جانے سے، میرے قتل ہو جانے سے اسلام نہیں مٹتا، اسلام ختم نہیں ہوتا۔ اندھے لوگ اگر یہ سوچ کر کے بم برسا رہے ہوں، قتل عام کر رہے ہوں، تو انہیں کان کھول کر سوچ لینا چاہیے کربلا کی دھرتی پر امام حسین کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا، اس وقت جب اسلام نہیں رکا تھا، تو اس سیلاب سے کبھی اسلام نہیں رکنے والا۔ دنیا کو پتہ ہے یہ سویا ہوا شیر جاگ گیا تو بہتوں کی نیند حرام کر دے گا۔ جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں، حقیقت ہے، جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں۔ اور مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے، پھر آپ کتا کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہماری ہر گلی کوچے میں کتا ہوتا ہی ہے۔ مجھ سے باضابطہ طریقے سے سوال جواب کر رہے تھے، آپ تقریر میں اس طرح سے کہہ رہے ہو، کتا کہہ رہے ہو، کتا کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا کس کو کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کتے کو کتا کہا، کس کو کہا جائے گا؟ ہم کتے کو کتا نہ کہیں تو آپ بولے ٹامی بولے، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کتے کیوں بھوک رہے ہیں اس سے کیا غرض، شیر کیوں سویا ہے اس سے غرض ہے۔ مجھے کون پہچانتا تھا، میں کس خاندان سے ہوں یہ میٹر نہیں کرتا۔ میں اپنے باپ کے نام سے، اپنے خاندان کے نام سے یا کوئی سیاسی عہدہ رکھنے کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اگر پہچانا جاتا ہوں تو صرف اس بنیاد پر جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزو، جن لوگوں کو آج سیلیبریٹی کہا جاتا ہے یا پاورفل شخصیت کہا جاتا ہے، سیاست میں آنے کی وجہ سے یا پھر گلیمر کی دنیا میں آنے کی وجہ سے، ٹیلی ویژن کے اوپر آنے کی وجہ سے، ان کے حالات ایسے ہیں کہ جب تک جوانی ہے ان کی چاندنی ہے، اور جب تک ان کا شباب ہے وہ چمک رہے ہیں۔ جہاں چہرے پہ جھریاں پڑ گئی نیا ہیرو آ جائے گا، دنیا ایک نیا ہیرو اپنا ڈھونڈ لیتی ہے، اور یہ دنیاوی حسن و جمال پر اترانے والوں کی زیادہ لائف نہیں ہوتی، وہ برقرار نہیں رہ سکتے۔ نہ ہی سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر کے اقتدار جمانے والے، ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے، نئی پارٹی آئی اور بوڑھے کو سائیڈ میں لگا دیا گیا۔ اب بوڑھوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، 40 سال بیچارے خدمت کرتے رہے اور آج ریٹائرمنٹ کی کربناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن یہ مصطفیٰ کی غلامی کی دنیا الگ ہے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ایک عالم دین جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنی عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی۔ یہاں بوڑھوں کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو بوڑھا کہاں کہتے ہیں، جوان بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بوڑھے عالم دین کو فیصل بنا کر بٹھاتے ہیں۔ جو زیادہ عمر والا ہو گیا، وہ تجربے والا زیادہ ہو گیا، اس کی عزت بڑھتی چلی گئی، اس لیے کہ یہ عزت پاؤڈر لالی کی عزت نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے حاصل کی ہوئی عزت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کو عمر 75 سال کی ہو گئی، بڑھاپا تھا، لیکن ایک جگہ انہیں بٹھا دیا جائے اور لاکھوں کو ایک طرف، دنیا لاکھوں کو دیکھنا چھوڑ دے گی، اس ایک مرد قلندر پر دیکھتی رہ جائے۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی،
وہ حسن و جمال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے حاصل کیا ہوا حسن و جمال ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو یاد رکھو، اسی بات پر میں کہتا ہوں، آبرو ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ہرچے دری دنیا باد مصطفیٰ است، جو کچھ اس دنیا میں ہمارے پاس ہے وہ نبی کے بعد ہے۔ جو بھی رشتہ ناتا ہے، جو بھی تعلق ہے، وہ سب حضور پاک کے بعد ہے۔ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان اسی کا نام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کی دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جب یہ ایمان آ جائے تو میرے عزیزو، یہ جو آندھیاں چل رہی، یہ جو طوفان آئے ہوئے ہیں، یہ رخ موڑ لیں گے۔ اس لیے کہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ مکہ کے رہنے والے، مدینہ طیبہ کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے، ایک کھجور پر پورا دن اکتفا کرنے والے، پیوند لگے کپڑے پہننے والے، وہ رسول پاک کے غلام، لیکن نکلے تھے مکہ سے پیوند لگے کپڑے بغیر چپل کے۔ اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تخت روما کو الٹ دیا تھا، رومن امپائر، اور پرشین امپائر جن کو قیصر و کسریٰ کہا جاتا ہے، دونوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تاریخ کی یہ سچائیاں بتاتی ہیں۔ کون لوگ تھے وہ؟ خالد بن ولید، سیف اللہ المسلول، 4 لاکھ صلیبیوں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے تھے۔ تو صلیبیوں کے بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ عرب کے بدو یا عرب کے دیہاتی لوگ ہم سے لڑنے آئے، جو رومن امپائر کے فوجی ہیں، اسلحے سے لیس ہیں، طاقت سے بھرپور ہیں۔ تو خالد بن ولید نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ آپ نے کہا تھا، رومیو، جس طرح تمہارے فوجی شراب پسند کرتے ہیں، ہم وہ فوج لے کر کے آئے ہیں، تمہاری شراب سے زیادہ ہم شہادت پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شہادت کے لیے جیتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، وہ ایمان کامل جب آ جائے تو پھر یہ طوفان اور یہ آندھیاں اپنا رخ موڑ لیں گی۔ آج وجہ یہی ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے جہاں کہیں تم منہ پھیرو گے، تھوڑا سا بھی ہٹو گے، عزت نکال لی جائے گی، عزت ختم کر دی جائے گی۔ تمہیں جو مرتبہ ملا ہے وہ خیر امت ہونے کا، وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر حکومت کرتے تھے۔ تب آپ نے یہ نہیں کہا خطاب کا بیٹا عمر اتنے بڑے خطے پر نگران حکومت کر رہا ہے، بلکہ آپ نے کہا تھا ہمیں آج جو عزت ملی ہے وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ملی۔ وہ فخر یہ کرتے تھے، خالد بن ولید 125 جنگوں میں گئے، ہر جگہ فتح یابی، ہر جگہ فتح۔ کبھی خالد بن ولید نے یہ نہیں کہا میرے بازوؤں میں وہ طاقت ہے کہ میں ہر پہلوان کو زیر کر دیتا ہوں، جس جنگ میں جاتا ہوں فتح کے جھنڈے گاڑ دیتا ہوں۔ نہیں، خالد بن ولید کا ایمان تو یہ تھا کہ ان کے سر پر ایک ٹوپی تھی جس میں حضور کے 3 موئے مبارکہ تھے۔ وہ فتح کا صحرا انہی موئے مبارک کو دیتے اور کہتے یہ نسبت میرے ساتھ ہے، اس لیے اللہ مجھے ہر جگہ فتح عطا کرتا ہے۔ انہیں جو عزتیں ملی تھی دنیا میں، جو اقتدار ملا تھا، وہ حضور کی غلامی کی بنیاد پر، اور آج ہمارے پاس جو عزت ہے وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرتے رہو۔ ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ دیکھنا آپ جو اس مذہب میں اس طریقے پر جتنا بڑھتا جاتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔
तुम अगर 70 दरवाज़ों में बंद होकर के भी बैठे रहो, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत खल्क की दिलों के अंदर डालता। हमने ऐसे ऐसे इलाकों का सफ़र किया जिसका नाम मैंने ज़िंदगी में कभी सुना ही नहीं। गांव है, देहात है। राजस्थान के इलाके से कुछ हजरात आए थे, निहायत गरीब इलाके के लोग, और मुझसे बाद रमज़ान आकर एक मुफ्ती साहब थे, उसके नुमाइंदे थे। उन्होंने कहा हमारे काफ़िले में या जिस जगह से मैं नुमाइंदा बन कर के आया हूँ, वहाँ के लोगों में गरीब लोग हैं। 3-3 महीने तक उन्होंने सिर्फ आपके लिए रोज़े रखे, मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, कि आप जब अंदर थे इन रोज़ों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। ये बातें मैंने एक जगह से नहीं, दुनिया के कितने खित्तों से सुना। हर जगह से लोग ये जो दुआओं का सिलसिला रखे हुए थे, किसने इनको दुआओं के लिए आमादा किया था? कौन है ये सारी खिलकत मुझे पहचानने वाली कैसे बन गई? इनके दिलों के अंदर कौन डाला कि 8 महीने दरवाजों के अंदर ऐसा बंद था कि मेरे बच्चे मुझे नहीं देख सकते थे, मेरे भाई बहन मुझे देख नहीं सकते, मुझे मुलाकात करने की भी इजाजत नहीं दी जाती। जब इतने दरवाजों के अंदर बंद रखा गया था जहां चिड़िया भी ना उड़े, लेकिन मैंने ये महसूस किया लाखों दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहब्बत डाल रखी थी। उसकी वजह यह है, चोरी करके गया होता, लूट मार करके गया होता तो लोग यही कहते कि कचरा था चला गया। हुजूर पाक की बात करके जाए तो मरने के बाद भी अल्लाह उसको दिलों के अंदर जिंदा रखता। ये तो कैद खाने के अंदर गया जहां से आने की उम्मीद होती है, कब्र के अंदर भी जाए तो अल्लाह ताला उसका नाम जिंदा रखता है। इसीलिए मेरे अजीजों, एक नुक्ते को समझ जाओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी गुलामी यह असल ईमान है। और ये ईमान जिस वक्त आ जाए, बड़े बड़े तूफानों का वो मुकाबला कर सकता है। आज पूरी दुनिया के मुशाहिदे से ये पता चलता है, हंगामे इतने हो चुके, इतने खतरनाक तरीके से उम्मत को लर्जा दिया गया है, लेकिन इस उम्मत का हाल ये है कि ये ख्वाबे गिरा में है, ये एक लंबी नींद में है। हमारे नौजवान, वो बच्चे जिनको मैं आज भी नशे के अड्डों पर देखता हूं तो दिल रोता है। जेल के कैदियों में अक्सर वो लोग थे जो नशा करते थे या बेचते थे, पकड़े गए और अंदर आए। नाम कितने अच्छे हैं तुम्हारे और काम किस तरह के हैं। कई लोगों ने तौबा किया, लेकिन वो एक जेल की बात नहीं, यहाँ तकरीबन 10 जेलों में यही हाल है। ऐ नौजवानों, याद रखो एक बात, अगर हुजूर से मोहब्बत करते हो तो हर जुमेरात को तुम्हारे आमाल फरिश्ते हुजूर की बारगाह में ले जाते हैं। हर जुमेरात को फरिश्ते तुम्हारे नाम के साथ हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, फलां बिन फलां ने हफ्ते भर ये काम किए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं अपने हर उम्मती को उसके बाप के नाम से पहचानता हूँ, हर उम्मती को पहचानता हूँ। जब उसके बुरे आमाल मुझ तक पहुंचाए जाते हैं तो मुझे गम होता है, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं अल्लाह की बारगाह में, और जब अच्छे आमाल पेश किए जाते हैं तो अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाता हूं। थोड़ा अपनी ज़िंदगी के ऊपर नज़र डाल कर देखो, कितने हफ्ते ऐसे गुजर गए होंगे कि जब हमारे बुरे आमाल हुजूर की बारगाह में पेश किए जा रहे हैं। क्या ये अब भी बदलने का वक्त नहीं है नौजवानों? दुनिया ये चाहती है कि तुम नशे के अड्डों में खोए रहो। कुछ इलाकों में ऐसे भी मैंने देखे हैं जहां बड़े बड़े लोगों का उन्हें सपोर्ट है कि करो तुम नशा, बेचो तुम नशा, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएं, तुम्हारा इलाका बर्बाद हो जाए। आज से सिर्फ 70 साल पहले की बात है, हमारे इस मुल्क में एजुकेशन लेवल उस वक्त भी मुसलमानों का सबसे ऊपर था, और आज आप बखूबी देख सकते हैं किस तरह से हमें पुकारा जा रहा है,
कैसे हमें ताने दे के सारे डिबेट किए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ तुम्हें पंचरमैन कहा जाता है। क्यों? ये वो कौम है जो पूरी दुनिया को इल्म सिखाने आई है। खैर उम्मत तुम थे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार। आपको एक बात मैं बताऊं, ये रोना कब तक रोते रहोगे? ये हमारी जायदादें लूट रहे हैं, ये हमारे वक्त की इमलाक को हड़प करने जा रहे हैं। दीन पर, कुरान पर, इस्लाम पर, हुजूर की जात पर, हर चीज पर निशाने और हर चीज पर उंगलियां उठाई जा रही। तुम कब तक एहतजाज करते रहोगे? कब तक सड़कों पर आओगे? कब तक अपनी आवाजें उठा करके पूछते रहोगे? क्या तुम्हारा काम सिर्फ इतना ही रह गया? एक बात याद रखो, जो डाकू होता है उसका काम ही है लूटना। आज वो क्या लूट रहे हैं, किस पर डाका डाल रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं करता। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम उम्मत मुस्तफा हो, तुम किन कामों में मसरूफ हो, ये देखने की बात है। मजाल नहीं होती मेरे अजीजों। मस्जिद, मदरसा, मज़ारात औलिया, हुजूर की ज़ात, कुरान और अल्लाह की ज़ात, ये बहुत बुलंद है। सिर्फ तुम्हारी दाढ़ी की तरफ भी उंगली उठाने की किसी की हिम्मत ना होती अगर तुम सच्चे गुलाम होते, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा बुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो। और ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई पूरा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि सारी दुनिया तुम्हारे माल, औलाद, बाप, माँ बाप सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। और अभी मैं सवाल करता हूँ, सारे हाथ भी उठा देंगे, बहुत सारे खड़े भी हो जाएंगे, जोश में भी आ जाएंगे। सिर्फ अगर मैं इतना पूछूं, क्या आप अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? मैं हाथ उठाने नहीं कह रहा हूं, सब तो कहते हैं। यह सवाल ऐसा है, यह सवाल ऐसा है। हजरत अबू बकर शिबली कहते, इसी सवाल से मैं डरता हूं हमेशा कि अगर कोई पूछ ले मुझसे, क्या तू हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है? इस सवाल से तो मैं डरता हूं। पूछा गया क्यों? कहा इस सवाल के जवाब में अगर ना कह दिया तो ईमान ही चला गया, वो आदमी का ईमान ही खत्म हो गया। और अगर हां कहता हूं तो मेरे आमाल मुझको कोसते हैं। कहां तू जान से ज्यादा मोहब्बत की बात कर रहा है और कहां तेरे अमल जिससे मोहब्बत की जाती है। तकाजा ये है, अपना हर अमल अपने महबूब के अमल के मुताबिक होना चाहिए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। तुम में से उस वक्त तक कोई मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक न बना दे। तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात जो तुम कहते हो ना, ये हमारी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दो, हमारी लाइफ है, हमें जीने दो। किसी जवान को पकड़ करके कहो, मौलाना साहब अभी तो हमारी 20-25 साल की उम्र है, जीने दो, ऐश करने दो। ए नौजवान, तुझे पता ही नहीं, ये तेरी जिंदगी नहीं है, ये तेरी लाइफ नहीं है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हमारी अपनी जिंदगी का है, जो मिली है जिंदगी ये हुजूर के लिए मिली है, यह अमानत है। अभी आप नहीं सुन रहे थे, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने क्या फरमाया? जब बंदा इस मकाम को पहुंच जाता है कि अपना सब कुछ हुजूर के लिए कुर्बान करता है और पूरा मोमिन बनता है, तब जाकर के वो कहता है, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां
اور اٹھے بھی وہاں. یہ کب کہتا ہے بندہ؟ جب اس کا ایمان مکمل ہو جائے. میرا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ حضور کا ہے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ صحابہ کا مسلک تھا میرے عزیز. انہوں نے اپنے سارے رشتے حضور پاک کی مرضی پر لا کر ختم کر دیے تھے. سارے رشتے اگر حضور سے جدا ہیں تو ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا. آج ہمیں اس ایمان کو زندہ کرنا ہے. یہ عہد کر کے جاؤ، بڑے بڑے نعرے لگا کر، بڑے بڑے جلسے کر کے، جلوس کر کے، یا سڑکوں پر آ کر کے اگر تم یہ سوچتے ہو شکتی پردرشن سے بہت کچھ ہو جائے گا. دنیا جھکتی نہیں ہے. انسانوں کے ریلے سے نہیں ڈرایا جا سکتا. ہم نے دیکھا ہے انسانوں کے ریلے سے دنیا نہیں ڈرتی. پاؤں سے معذور لنگڑا بھی ہو لیکن اگر ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک پکارے پورا یورپ ہلنے لگتا ہے. دنیا یہ سیلاب سے نہیں ڈر رہی. دنیا کو اگر خوف ہے تو صرف اس ایمان سے جو عمر ابن خطاب کا تھا. اس ایمان سے ڈر ہے جو خالد بن ولید کے اندر تھا. اسی لیے انگریز آج سے 100 سال پہلے کیا کہہ کر کے گئے تھے پتہ ہے؟ ہمارے بارے میں یہ کہہ کر کے گئے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. وہ یہ کہتے تھے روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. ڈر اسی بات سے ہے، ڈر اسی بات سے ہے. جہاں روح محمدی آ گئی دنیا کو پتا ہے یہ سویا ہوا شیر جاگ گیا تو بہتوں کی نیند حرام کر دے گا. جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں. حقیقت ہے جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں. اور مجھے لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے، پھر آپ کتا کہہ رہے ہیں. میرے عزیزوں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہماری ہر گلی کوچے میں کتا ہوتا ہی ہے. مجھ سے باضابطہ طریقے سے سوال جواب کر رہے تھے. آپ تقریر میں اس طرح سے کہہ رہے ہو، کتا کہہ رہے ہو، کتا کہہ رہے ہو. میں نے کہا کس کو کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کتے کو کتا کہا. کس کو کہا جائے گا؟ ہم کتے کو کتا نہ کہیں تو آپ بولے ٹامی بولے. عزیزان گرامی وقار، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے. بات یہ ہے کتے کیوں بھوک رہے ہیں اس سے کیا غرض، شیر کیوں سویا ہے اس سے غرض ہے. شیر کیوں سویا ہے اس سے مجھے غرض ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بزدل تو نہیں ہو سکتی، بزدل نہیں ہو سکتی. ہم کفن بردوش ہیں. ہم دنیا میں آئے اللہ اکبر سن کر کے آئے اور جائیں گے تو اللہ اکبر سن کر جائیں گے. ہے یا نہیں؟ پیدا ہوئے تھے تو کانوں میں کیا سن گے؟ کسی مولوی صاحب نے اذان دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اللہ اکبر کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ ارے جس دن پیدا ہوئے تھے اسی دن کہا تھا. کیوں کہا تھا؟ یہ تجھے پتا چلے اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہے. دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب مرو گے تو امام صاحب جنازے پہ کھڑے ہو کر کے کیا کہیں گے؟ نماز کے لیے رکعت باندھیں گے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. جاتے ہوئے بھی ہمارا یہ قانون ہے کہ وہ اللہ کو سب سے بڑا مان کر کے جا رہا ہے. تو پھر یہ بیچ کی زندگی میں ایرے غیرے نتھو کھیرے سے ڈر کیوں؟ زیادہ سے زیادہ یہاں یہ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. میاں یہ تو چند دنوں کی بات تھی. صحابہ اکرام میں وہ لوگ ہیں جو 16 سال تک قید کی سزائیں کاٹے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 16 سال تک قید رکھا گیا. وہ بھی آج مثالیں بہت ہیں، موجود ہیں. آزمائش کا دور
اگر اللہ نے ہماری زندگی میں یہ لکھا ہے تو وہ قبول کرو. اور یہاں آئے ہیں مرنے کے لیے, موت تو آنی ہے سب کی, لیکن ایک مومن موت سے ڈرتا نہیں. کیوں؟ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کا یہ سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد جلنا ہے, مرنے کے بعد پھر پتہ نہیں کس شکل میں پیدا ہونا ہے, کتا پیدا ہونا ہے, بلی پیدا ہونا ہے, چوہا پیدا ہونا ہے, سانپ پیدا ہونا ہے. ڈر ہے. مومن موت سے ڈرتا نہیں, اس لیے کہ مومن کا یہ عقیدہ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا. اور قبر میں بھی جائے تو کیا خوب کہا ہے ایک عاشق رسول نے, کیا خوب کہا ہے, جب منکر نکیر آ کر اسے اٹھائیں گے سوال جواب دینے کے لیے, تو عاشق مصطفیٰ جو قبر میں گیا وہ کیا کہتا ہے؟ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. جس کے لیے مرا تھا وہ بھی تو وہاں ہوں گے. بس میرے عزیزوں, گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں صرف اتنی بات کہوں گا, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں. تمہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم باعزت رہو گے, بلند رہو گے, کامیاب رہو گے, شرط یہ ہے کہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ رہو, ایمان کے ساتھ رہو. اور ایمان کون سا ہے؟ مسجد میں تم سچے ہو گئے, بازار میں جھوٹے ہو گئے, یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. تم تجارت پر بیٹھے ہو, لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو یا پھر چیٹنگ کر رہے ہو, یہ ایمان کا تقاضا نہیں. ایک صحابی رسول ہیں حضرت نعمان, ایک ملک گئے, وہ بادشاہ عیسائی تھا. جب اسے خبر ملی کہ عرب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفیر آیا ہوا ہے, ایمبیسیڈر آیا ہے, تو اس بادشاہ نے ریشم کا قالین بچھایا اور سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی رکھا ان کے استقبال کے لیے. لیکن جب وہ آئے صحابی رسول حضرت نعمان, اپنی تلوار سے انہوں نے وہ قالین کو ہٹا دی, جو ریشم کا قالین بچھا ہوا تھا ہٹا دیا, کہا میں زمین پر چل کر جاؤں. پھر جب کرسی دیکھی سونے کی ہے ہٹا دیا, کہا میں عام کرسی پر بیٹھوں گا. بادشاہ نے کہا اتنا ایٹیٹیوڈ ہے, ہم نے آپ کے عزت کے لیے سب کیا تھا, ہم بہت عزت کرتے ہیں آپ کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سفیر بن کر کے آئے. اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ کہا میں جس نبی کا ماننے والا ہوں اس نبی نے فرمایا مرد کے لیے ریشم کا استعمال حرام ہے, مرد کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے, میں حرام چیز کا استعمال نہیں کر سکتا. وہ کہاں تھے؟ دوسرے ملک میں تھے. حضور کہاں ہیں؟ مدینے میں. بادشاہ نے کہا آپ تو بہت دور ہیں, وہ نبی کے ملک سے کافی دور ہیں, یہاں اگر آپ استعمال کر بھی لیں تو کیا خبر. صحابی نے جلال میں کہا میرا ایمان یہ ہے میں جس خطے میں بھی رہوں گا میرے نبی کا غلام بن کر رہوں گا, دھوکہ نہیں دے سکتا اپنے نبی کو کہ یہاں پر حضور کا غلام ہوں اور کسی جگہ غلام نہیں ہے. آپ سب کی بھی زندگی ایسی ہو کہ دنیا تمہیں کسی بھی جگہ دیکھے تو پہچان لے کہ حضور کا غلام ہے, سچ بولتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا, جھوٹ نہیں بولتا. یہ تمہاری خصلتیں ہونی چاہیے, تمہاری عادتیں ہونی چاہیے. آج اگر کوئی یہ پوچھے نشہ کہاں ملتا ہے تو تمہارے محلے کی طرف کوئی اشارہ نہ کرے, کوئی تمہارے محلے کی طرف نہ آئے. سب کی یہ ذمہ داری ہر نوجوان کی کہ جانتے ہو حضور فرماتے تمہارے تلوے میں کانٹا بھی چبھے تو اس کے درد کا مجھے احساس ہوتا. وہ نبی, اور تم اگر نشہ کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لو گے, اپنے آپ کو برباد کر لو گے, تو اس رسول کو بھی آپ ٹھیس پہنچا رہے ہو, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہو. بدلو اپنی اس زندگی کو. اور میرا میسج یہی ہے, اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کے زمانہ چھال اپنی چل گیا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو, دہر میں
नाम मोहम्मद से उजाला कर दो। और ये जो रोना है हमारा, ये सारे मसलों का हल क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। अरे अल्लाह करीम कुरान में फरमाया है, जिससे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये दीन इस्लाम तुम्हारे और हमारे बाप से चलाया नहीं जाएगा। ये अल्लाह करीम का निज़ाम है। चंगेज़ भी आए, हलाकू भी आए, बड़े बड़े आए, सड़े सड़े आए, इस दरख्त को हिलाने की कोशिश करते रहे और नामो नमूद भी ख़त्म, नामो नुमाइश भी ख़त्म, सब चले गए बाकी मगर अब तक नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। इकबाल ने ये सच कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। इस बात को याद रखो, तुम्हारे मिट जाने से, मेरे कत्ल हो जाने से इस्लाम नहीं मिटता, इस्लाम ख़त्म नहीं होता। अंधे लोग अगर ये सोच करके बम बरसा रहे हो, कत्ले आम कर रहे हो, तो उन्हें कान खोल कर सोच लेना चाहिए। करबला की धरती पर इमाम हुसैन के पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया, उस वक्त जब इस्लाम नहीं रुका था, तो इस सैलाब से कभी इस्लाम नहीं रुकने वाला। ये सुबह क़यामत तक चमकता दमकता रहेगा। अल्लाह फरमाता वलो करी हल काफिर हो, अगरचे काफिरों को अच्छा न लगे, अल्लाह ताला इस दिन को गालिब रखेगा। आप बदलो अपनी जिंदगी को, सच्चे मुसलमान बनो, सच्चे इस्लाम की पैरवी करो, ताकि दुनिया को आज जो ये प्रोपेगेंडा फैला करके समझाया जा रहा है, उस प्रोपेगेंडे को बदल करके दिखाओ कि नहीं, झूठ हमारी खसलत नहीं है, बददयानती हमारी आदत नहीं है, बलात्कारी हम में से नहीं हो सकते, चोर चमार डाकू नशाखोरी ये हम में नहीं हो सकती। ये सारी खसलतों को अपने मुआशरे से दूर करके फिर साबित करके बताओ कि हुजूर पाक का गुलाम जिधर से गुजरता है खुशबुएं फैला कर जाता है। और इज्जत फिर तुम देखोगे मेरे अजीजों, इज्जत फौज जमा करने का नाम इस ताकत नहीं है, ईमान की कुव्वत बढ़ाने का नाम असल ताकत है। यह ताकत वापस आ जाए इंशाअल्लाहुल अजीज। एक जुमला कहता हूं, सुनो, कान खोल कर सुनो, बहुत अच्छी बात है। ये मेरी पूरी तकरीर का खुलासा, लुब्बे लुबाब हासिल कलाम। क्या क्या चीजें तुम्हें चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए? तख्त चाहिए, सियासत चाहिए, क़ियादत चाहिए, हुकूमत चाहिए, एजुकेशन में महारत चाहिए, बड़ी कामयाबी चाहिए, क्या क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, जायदाद चाहिए, ऊपर तक उड़ना आना चाहिए, क्या क्या चाहिए? सब जमा कर लो। एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या? लौहो कलम तेरे हैं, लौहो कलम तेरे हैं। और आज हमने महसूस किया है, मुझे कौन पहचानता था, मैं किस खानदान से हूँ, ये मैटर नहीं करता। मैं अपने बाप के नाम से, अपने खानदान के नाम से या कोई सियासी ओहदा रखने की वजह से नहीं पहचाना जाता, बल्कि अगर पहचाना जाता हूँ तो सिर्फ इस बुनियाद पर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह।